لیبیا کے چیف آف آرمی سٹاف طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیبیا کے چیف آف آرمی سٹاف سمیت 5 افراد طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ انقرہ کے قریب طیارہ حادثہ پیش آیا۔ ترکیہ میں انقرہ سے طرابلس کے لیے اڑان بھرنے والا طیارہ راستے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کے حادثے میں لیبیا کے فوجی سربراہ، چیف آف آرمی سٹاف سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ترک وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ طیارہ شام 8:10 پر پرواز بھری اس نے روانہ ہوا۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ترک وزیر داخلہ نے اس حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ طیارے کی جانب سے ہمانہ کے قریب ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع ملی اور اس کے بعد رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ ترک میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایسن بوغا ایئرپورٹ سے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے لیے اڑان بھرنے والے طیارے میں اچانک تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اڑان بھرنے کے 30 منٹ کے بعد طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارے نے دوبارہ انقرہ کی جانب رخ موڑنے کی کوشش کی، تاہم لینڈنگ سے پہلے ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں آپ کو بتائیں کہ لیبیا کے فوجی سربراہ بھی سوار تھے۔ یہ بات تصدیق کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لیبیا کے جو فوجی سربراہ ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی الحداد دیگر جرنیلوں سمیت فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے دورے پر جو آرمی چیف محمد علی حداد گئے تھے، تاہم واپسی پر ان کا طیارہ راستے میں گرا اور گر کر تباہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے آپ کو بتائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف لیبیا محمد علی حداد، ان کے ساتھ دیگر جرنیل تھے، وہ بھی فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ طیارے نے ٹیک آف کے 16 منٹ کے بعد ہنگامی لینڈنگ کی جو ہے وہ درخواست کی تھی، تاہم اس کے بعد ایک دم سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور رابطہ منقطع ہونے کے بعد جو ہے آپ کو بتائیں کہ ان کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے کہ صف اول کے کمانڈر محمد علی احمد حداد جو ہیں وہ شہید ہو گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جنرل محمد علی احمد الحداد لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر 5 سال سے زائد عرصے تک فائز رہے۔ انہوں نے ترکیہ کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کو فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ محمد علی احمد الحداد کی ابتدائی زندگی اور فوجی کیریئر کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہے، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 2011 میں بغاوت شروع ہونے سے پہلے لیبیا کی فوج میں مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے۔ علی احمد الحداد کو ایک نظم و ضبط رکھنے والی شخصیت بھی کہا جاتا ہے، جو فوجی اداروں کی قدر کیا کرتے تھے۔ 1969 کے بعد لیبیا پر حکومت کرنے والے معمر قذافی کو 2011 میں عرب بہار کی بغاوتوں کے دوران معزول کیا گیا۔ اس وقت نیٹو کی حمایت یافتہ مداخلتوں کے نتیجے میں باغی افواج نے دارالحکومت طرابلس پر قبضہ کر لیا تھا۔ معمر قذافی کو 20 اکتوبر 2011 کو ان کے آبائی شہر سرت میں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور قذافی کی قتل کے بعد لیبیا میں طویل سیاسی عدم استحکام رہا، خانہ جنگی کو ہوا ملی۔ محمد علی احمد الحداد نے طرابلس میں مقیم فورسز کے ساتھ تعاون کیا اور 2015 میں طرابلس کے فوجی ضلع میں ایک سینئر کمانڈر بنے۔ ان کی پوسٹنگ مغربی لیبیا کے انتہائی نازک فوجی علاقوں میں تھی۔ محمد علی احمد الحداد طرابلس میں مزاحمت کرنے والے صف اول کے کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ علی احمد الحداد نے ملک کے مشرق میں جنرل خلیفہ حفتر کی قیادت میں لیبیا کی قومی فوج کے خلاف مزاحمت کو منظم کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ لیبیا کی قومی فوج نے اپریل 2019 میں دارالحکومت طرابلس پر آپ کو بتائیں کہ کارروائی کی اور شہر کا کنٹرول حاصل کیا، اور تنازعات جون 2020 تک جاری رہے۔ احمد الحداد جو ہیں 2020 میں لیبیا کی حکومت قومی معاہدے کے ذریعے لیبیا کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف مقرر کیے گئے۔ ان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ترکیہ کے ساتھ لیبیا کے گہرے فوجی روابط قائم رہے، اور اس دوران انہوں نے کئی بار انقرہ کا دورہ بھی کیا۔ علی احمد الحداد 3 سال سے دفاعی شعبے میں ترکیہ کے ساتھ لیبیا کے تعاون کو آسان بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ قومی اتحاد کی حکومت نے فضائی حادثے میں فوج کے سربراہ سمیت تمام افراد کی ہلاکت پر ملک میں 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والا جہاز ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ سے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس جا رہا تھا کہ پرواز کے کچھ دیر کے بعد جو ہے جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جہاز میں فوج کے سربراہ کے علاوہ فوج کے دیگر 8 سینئر حکام بھی غیر مختلف اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک اطلاع میں تھا کہ ٹوٹل 5 افراد تھے، اور ایک اور
میں اطلاع یہ ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو تھے تقریباً 8 سینئر حکام موجود تھے۔ لیبیا کی فوج کے سربراہ فالکن 50 نامی جیٹ طیارے میں سوار تھے اور یہ جہاز 1988 کا بنا ہوا تھا۔ ترک حکام کہتے ہیں کہ جہاز کا ملبہ ایئرپورٹ سے 105 کلومیٹر دور کے ایک دیہات سے مل گیا ہے۔ اطلاعات یہ تھیں کہ جہاز لیبیا کی حکومت کا نہیں تھا بلکہ اسے افریقی مالٹا میں موجود ایک کمپنی سے لیز پر لیا گیا تھا۔ ترکیہ کے اہلکار بتاتے ہیں کہ انقرہ سے 105 کلومیٹر دور دیہات میں جہاز کا ملبہ ملا ہے جو 2 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اہلکاروں نے بتایا کہ جہاز کا بلیک باکس ابھی تک نہیں ملا ہے۔ بلیک باکس کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ اصل حقائق پتہ چل سکے اور جہاز میں جب یہ حادثہ ہونے والا تو اس وقت اندر کیا سچویشن تھی۔ یہ بلیک باکس ملے گا تو اس کے بعد یہ حقیقت کھل جائے گی۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے لیبیا نے اپنا ایک وفد انقرہ بھجوانا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھجوایا جا رہا ہے۔ لیبیا کے وزیر برائے اطلاعات محمد عمار العفیفی نے کہا ہے کہ اب تک کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تکنیکی مسائل کی وجہ سے ہی جہاز حادثے کا شکار ہوا ہے۔ یہ جہاز منگل 23 ستمبر کو انقرہ سے مقامی وقت کے مطابق رات 8:17 پر اڑا تھا۔ طرابلس کے لیے ڈائریکٹر کمیونیکیشن برہانتن دیوران نے بتایا ہے کہ جہاز نے 8:33 پر کنٹرول ٹاور سے دوبارہ رابطہ کیا اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت بھی مانگی تھی۔ ایسے میں جب ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی تیاری کی جا رہی تھی کہ جہاز نے تیزی سے نیچے آنا شروع کیا اور 8:36 پر یعنی 19 منٹ کے بعد جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا اور اس کے جہاز سے رابطہ جو ہے ریڈار سے منقطع ہو گیا اور اندازے کے بعد کہا گیا کہ جہاز کریش ہو گیا ہے اور ترکیہ کی وزارت داخلہ نے جہاز کے ملبے کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کیا اور اب یہ بات کنفرم کی جا چکی ہے کہ لیبیا کے چیف آف آرمی اسٹاف دیگر جرنیلوں کے ہمراہ طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔